اب ایک بات جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ 15ویں شعبان کی رات میں لوگ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں. تو جب کوئی چیز کہیں ہوتی ہے یا کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے تبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو آئیے جو حدیث ہے اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور لوگ جو اس رات میں جاگتے ہیں اس جاگنے کی حقیقت کیا ہے, جاگنا چاہیے یا نہیں جاگنا چاہیے. تو آپ دیکھیے ایک حدیث جو کہ ترمذی کے اندر آئی ہوئی ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کی ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا اور ہمیں کھٹکا لگا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور آپ جوتا وغیرہ پہن کر کہیں جانے والے ہیں, لیکن ہم اٹھے نہیں. اور ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو آپ کو ہم نے بقیع الغرقد میں پایا, یعنی مدینے کا جو مشہور قبرستان ہے بقیع, وہاں پر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ, کیا تمہارا گمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ کیا تم یہ سوچ رہی تھی کہ تمہارے علاوہ ہم کہیں اور جا کر سو جائیں گے, کسی اور بیوی کے یہاں چلے جائیں گے, کیا تم نے یہ سوچا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں, ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں, اس لیے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے. امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے, کمزور ہے, یعنی قابل حجت نہیں ہے, مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ روایت کیا ہے, ضعیف ہے, سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, ہمیں دین کا شعور ہونا چاہیے کہ شریعت کے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتے ہیں, ان کے لیے صحیح احادیث کا ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں سند کے ناحیے سے اس کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر دو جگہ پر انقطاع پایا جاتا ہے, انقطاع پایا جاتا ہے, یعنی ایک نے دوسرے سے سنی ہی نہیں یہ حدیث, ایسا دو جگہ پر پایا جاتا ہے. تو یہ روایت دیکھیے آپ ضعیف ہے سند کے ناحیے سے. اب آئیے متن کے ناحیے سے ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کوئی بھی ایسی بھلائی نہیں ہے جو ہمیں جنت سے قریب کر سکتی ہو اور اللہ کے نبی نے اس کو ہمیں بتایا نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے گئے اور اما عائشہ کو بھی نہیں بتایا اور پھر پوری امت کو بھی نہیں بتایا. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نہ جاگتی تو پتہ ہی نہ چلتا, عائشہ جاگ گئی تو پتہ چل گیا, ورنہ پتہ ہی نہ چلتا, اللہ کے نبی چھپا لے جاتے. تو یہ ایک سمجھ لیجیے متن کی حیثیت سے یہ خرابی حدیث کے اندر لازم آتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ روایت ضعیف ہے. تو یہ ایک روایت ضعیف ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جو لوگ جاگتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی خاص فضیلت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ فضائل جن میں فضائل بیان کیے گئے ہوں تو وہاں سے ضعیف حدیث لے لی جاتی ہیں فضائل کو بیان کرنے کے لیے. تو یہاں پر رات میں جاگنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے, اس لیے جو ہے فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں قبول کر لی جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, جو لوگ جاگتے ہیں ہم ان کی بات بتا رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں جاگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے, نہیں جاگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مستند اتھینٹک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو لوگ جاگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیثیں لے لی جاتی ہیں, لہذا ان کو لے کر اس رات میں جاگا جاتا ہے, ہم لوگ جاگتے ہیں. تو اگر وہ لوگ جاگ رہے ہیں کہ اس رات وہ اللہ سے مغفرت مانگ لیں, اللہ سے مغفرت مانگ لیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں, اور کوئی خاص عبادت فکس نہیں ہے, نماز پڑھ لیں, عبادت کر لیں, دعائیں مانگ لیں, اگر وہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں تو بس اتنا ثابت ہوتا ہے, باقی اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے, باقی اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے اس رات جو ہے روحوں کے آنے کا تصور, کہ روحیں آتی ہیں, ہمارے گھر کے جو بزرگ مر چکے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں, اس لیے جو ہے قبرستان کو روشن کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کو روشن کرنا چاہیے. تو اس تعلق سے ہم جان لیں کہ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے, یہ دوسری شریعتوں کا عقیدہ ہے. ہماری شریعتوں کے اندر روحوں کے آنے جانے کا تصور نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ روحوں کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے پردہ ہے, یعنی وہ برزخ کی زندگی میں چلی جاتی ہیں, وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کا روحوں سے کوئی تعلق نہیں, نہ تو روحوں کا آپ سے کوئی تعلق, آ ہی نہیں سکتی ہیں. تو یہ تصور بالکل ختم کر دیا جائے کہ روحیں آتی ہیں. اور اسی طرح سے قبرستان کی زیارت کا مسئلہ ہے
کہ ہر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے 15ویں شعبان کو. لوگ فکس کیے ہوئے ہیں کہ سال بھر نہ جاؤ لیکن 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں قبرستان ضرور جانا چاہیے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بارہا بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں. لوگ جوق در جوق قبرستان پر جاتے ہیں، وہاں پر اگربتی جلاتے ہیں، وہاں پر چراغا کرتے ہیں، وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو آپ جان لیں زیارت قبور کا جو مقصد ہماری شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبر کی زیارت سے روک دیا تھا، لہذا اب تم زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے تمہیں جو ہے آخرت کی یاد آتی ہے، تم دنیا سے بیزار ہوتے ہو، لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو. تو قبروں کی زیارت کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ آخرت کی یاد آئے، اور دوسرا مقصد یہ ہو کہ ان کے لیے آپ وہاں گئے ہیں تو مغفرت کی دعا کر لیں. اور السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیارت قبور کی دعا سکھلائی وہ یہ پڑھ لیں. باقی فاتحہ واتحہ قرآن وغیرہ پڑھنا یا کچھ اور وہاں پر کرنا، اس کا کوئی بھی تصور ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے، اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ کوئی دن اور کوئی رات فکس نہیں ہے، کوئی رات فکس نہیں ہے قبرستان میں جانے کے لیے. ہم نے بالکل قبرستان میں جانے کو غیر مسلموں کی دیوالی بنا دیا ہے. بالکل وہی انداز ہے ہمارے ہاں، جس طرح سے وہ قبرستان پر دیا وغیرہ جلاتے ہیں اسی طرح سے قبرستان پر ہم بھی چراغا کرتے ہیں اور وہاں پر روشنی وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ 15ویں شعبان کے تعلق سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. اسی طرح سے مردوں کے نام کا کھانا نکالا جاتا ہے، فاتحہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مروجہ فاتحہ ہے، جو سامنے کھانا رکھ کر اس پہ کچھ گنگنایا جاتا ہے، کچھ بدبدایا جاتا ہے، اس پر اگر ہم قرآن و سنت کی دلیلیں دیں تو ہم قرآن و سنت کی توہین سمجھتے ہیں. یہ اتنی فضول چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہے. اور صرف فاتحہ والے بعض مسلمان ایسے ہیں جو صرف فاتحہ والے مسلمان ہیں، صرف فاتحہ والے مسلمان ہیں. کچھ ایام ہیں سال میں کہ جن میں وہ لے آتے ہیں 27 ہے، 23 ہے، 15 ہے، وہ لے آتے ہیں کھانا کچھ، اس میں فاتحہ کر دو، پڑھ دو. پتہ نہیں اللہ جانے یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے. اس کا کوئی بھی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ بالکل غلط ہے، فضول کام ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کسی بھی طرح کا کوئی فاتحہ کھانے پر فاتحہ کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے اگلے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو کوئی اگر روزہ رکھتا ہے بالکل رکھے، لیکن 15ویں شعبان کا جو خاص روزہ لوگ رکھتے ہیں، اس تعلق سے سارے علماء کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ جو ایک حدیث آتی ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، اس سے حجت ثابت نہیں ہوتی ہے. لہذا خاص کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دلیل ہونی چاہیے، صحیح سند سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو روزہ رکھا. ورنہ آپ عام انداز میں روزہ رکھیں، 15 کو بھی رکھیں، 13 کو بھی رکھیں، 14 کو بھی رکھیں، دوسری تاریخوں میں رکھیں، لیکن 15ویں تاریخ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے 15ویں شعبان کو ہمارے یہاں مسلمانوں نے تیوہار کا درجہ دے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تیوہار آ گیا ہے، تیوہار آ رہا ہے. تو یہ کوئی تیوہار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 تیوہار ثابت ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسرا ہمارا کوئی تیوہار نہیں ہے. کوئی بھی دن اگر ہم منا رہے ہیں، کوئی بھی تیوہار اگر ہم منا رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور آپ کی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے. لہذا اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. تو تیوہار کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن حلوہ وغیرہ بناتے ہیں. تو حلوہ وغیرہ کھانا خوب کھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھاتے تھے اور خوب کھائیں. بالکل منع نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں. اللہ خود کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اپنے اوپر زیادتی نہ کرو. حلوہ کھانا بالکل غلط نہیں ہے، لیکن 15ویں شعبان کو بنانا غلط ہے. بنانا غلط ہے، یہ سمجھ کر بنانا کہ کچھ ہے اس کی اہمیت یا حلوہ بنانا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ اس کے لیے آپ دیکھیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. کچھ لوگ جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں جب آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو آپ کو کچھ گیلا بنا کر دیا گیا تھا، چونکہ آپ کھانا نہیں کھا پا رہے تھے باضابطہ، تو آپ کو گیلا بنا کر دیا گیا تھا، حلوے کی طرح کوئی میٹھی چیز، تو اس لیے یہ ہم حلوہ بناتے ہیں. آپ دیکھیں سب کا اتفاق ہے اس پر کہ غزوہ احد شوال میں ہوا ہے، جنگ احد یہ شوال میں ہوئی ہے اور ہم 2 مہینے پہلے حلوہ کھا رہے ہیں. اور پھر ایسے ایسے حلوے کہ جس کو آپ دبائیں تو دانت ٹوٹ جائے، ایسے ایسے حلوے ہم کھا رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. اس کا کہیں سے بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کھایا تو ہم بھی کھائیں اور 2 مہینے پہلے کھائیں، یہ بالکل غلط ہے. تو اس طرح سے حلوہ بنانا 15ویں تاریخ کو بالکل غلط ہے. اس رواج کو ختم کریں، اس رواج کو ختم کریں. باقی عام دنوں میں حلوہ کھائیں، کہیں سے کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ شعبان کے مہینے کی حقیقت ہے. لہذا اس حقیقت کو ہم سب اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور خاص طور سے یہ ہم ضرور سمجھیں کہ کس فارمولے کے تحت 15ویں شعبان کو لوگ جاگ رہے ہیں اور کون سا فارمولہ ہے کہ جس فارمولے کے تحت لوگ 15ویں شعبان کو خاص طور سے نہیں جاگ رہے ہیں.
ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. اتنا شعور، اتنی سمجھ ہم سب کے اندر ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے خاص طور سے زیارت قبور میں ہمارے یہاں جو تماشا ہوتا ہے اور نوجوان جس طرح کی ہڑدنگ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہ بیان سے باہر ہے. کتنے نوجوان ہیں جو پٹاخے وغیرہ دگاتے ہیں، کتنے رات بھر بائک دوڑاتے ہیں، اور کتنے جو ہے خطرناک کام کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو نہ جانے کہاں کہاں لگاتے ہیں. یہ جوانی جو اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے خاص طور سے عمر کے بارے میں تو سوال ہوگا، لیکن ان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے. لہذا جوانی کو اچھے کاموں میں لگائیں. اور جوان اگر چاہیں تو بچوں کا بھی رخ پھیر سکتے ہیں اور بوڑھوں کا بھی رخ پھیر سکتے ہیں، اور اگر جوان بگڑ جائیں تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے. لہذا نوجوانوں کو سدھرنا بہت ضروری ہے. آپ ایک تحریک لائیں کہ یہ جو فضول کام ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں ہم ان کو ختم کریں گے، اور سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ہم شعبان کے مہینے میں رواج دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے.